بات ہو گئی۔ اب اگلی بات جو اس نے دور کی ہے ڈاکٹر پیٹر نے، وہ میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دوسرے پلانٹ ہیں، کہ یہ عقیدہ اور ہمارا اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، پھر وہ جو خدمت خلق والے معاملات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نکل کر دور چلے جائیں گے، کہیں سے وہ آگے بھاگ جائیں گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور اے منکرین قیامت، اور اے منکرین قدرت، اور اے منکرین میرے علم کے منکرینوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جب میری گرفت اس زمین پر آئے گی تو تم یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤ گے اور کسی اور خدا کی مملکت میں داخل ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں بچا لے گا اور تم مجھے ہرا دو گے، میرے قبضہ و کنٹرول سے نکل جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اس زمین پر رہتے ہوئے ساری زمین میری ہے اور ہر جگہ میری ہی حکومت ہے۔ جب میری گرفت کا وقت آئے گا، نتیجے کا وقت آئے گا، اس وقت تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور اگر تم بھاگ کر کہیں چلے جاؤ تو اس کا مطلب ہوا میں ہار گیا نعوذ باللہ اور تم جیت گئے۔ تو مجھے ہرانے والا کون ہے؟ مجھے کون ہرائے گا؟ سبحان اللہ۔ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں گرفت نہیں کر سکوں گا، تم بچ کر نکل جاؤ گے اور پھر کسی اور خدا کے ہاں چلے جاؤ گے۔ آگے ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تم یہ سمجھتے ہو کہ دوسری مملکت میں جائیں گے، وہاں ایک ادھر خدا ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ہم اس کی آغوش میں چلے جائیں گے، وہ ہمیں اپنے دامن میں لے لے گا۔ نہ یہاں نہ وہاں، صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کی مملکت، اس کی حکومت، اس کی قدرت سے بھاگ کر نہ یہاں تم اس کو ہرا سکتے ہو نہ وہاں تم اس کو ہرا سکتے ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت پر جب عقیدہ اور یقین ہو، پھر جب وہ عمل کرے گا تو وہ کہیں اسے قرآن نے احسن عمل کہا ہے، کہیں قرآن نے اسے عمل صالح کہا ہے۔ عمل صالح کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت پر ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا۔ تو عقیدہ آخرت کی اس جہت کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا اللہ باسا، نہیں کوئی قیامت نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں ان اللہ لا يقدر علیہم، ان کو اس کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر اس کو پکڑ لے اور وہ کر لے۔ یہ ورڈ آف دا اسٹریٹ ہیں، یہ وہاں کے حالات کے معاملات ہیں، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات کو نازل فرمایا کہ میں قادر ہوں، مجھ سے نکل کر باہر نہیں جا سکتے۔ جس زمانے میں پھر وہ مجھے بعض دوست کہتے ہیں لے ہل پریزن پر ایک کتاب لکھیں، اللہ اکبر۔ لے ہل پریزن اور انٹرفیتھ کے زمانے کی بات ہے، خاص کر کے لے ہل پریزن اور برسٹل اور شیفٹن میلٹ، وہ ایک عجیب دور تھا۔ وہاں وہ قرآن کی کلاس ہوتی تھی، تو وہ جو انگریز ہوتے تھے پڑھنے والے کلاس میں آتے تھے، تو قرآن شریف کی کلاس اور مختلف ترجمے ان کو دے دینے کہ اچھا پڑھیں، اسٹڈی کریں، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے ڈائریکٹلی اسٹڈی کرنی ہے، وی وانٹ ٹو ریڈ قرآن ڈائریکٹلی اینڈ دین وی ول میک دا ڈیسیژن وچ از رائٹ اینڈ وچ از رانگ۔ خیر ان کی مرضی رہ گئی۔ اچھا، قرآن شریف ہوتے تھے بہت سارے ماشاءاللہ اس زمانے میں، بڑے قرآن اکٹھے کیے، بڑے مختلف تراجم، ان کا پھر کمپیریزن بھی ہوتا کہ کسی عربی لفظ کے لیے اچھا کس نے لفظ اس کا استعمال کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا وہ ادب کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ادب کے لحاظ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ادب کے لحاظ سے ہم ان تراجم کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے جس میں اللہ کے ادب کا، اللہ کی شان کا لحاظ ہے، حضور کی شان کا لحاظ ہے۔ ایک تو وہ جہت ہوتی ہے، نہیں یہ جہت اور میں عرض کر رہا ہوں، وہ جہت یہ ہے کہ وہ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ کے اندر ہے، اس لفظ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو اس کانٹیکسٹ کا لوڈ کھینچتا ہو اور عرب کے حالات کا بھی لوڈ کھینچتا ہو اور اس کے اندر کچھ انفارمیشن اس کے اندر ہو، وہ لفظ کس نے استعمال کیا، تو وہ ایک اس اعتبار سے ان کا کمپیریزن ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے مجھے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، اب وہ مختلف صورتیں پڑھتے تھے تو وہ سب کا ایک ہی ہوتا تھا، کہتے تھے یہ کیا ہے کہ یہ مجھے وہ کہتے ہیں، اب ان کی لینگویج ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یو آر گاڈ، کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ان صورتوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میرے اندر بڑی پاور ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟
اچھا یہ صرف ایک جگہ نہیں، متعدد بار انٹرفیتھ کے زمانے میں بھی یہ بات ہوتی تھی. وہ کہتے قرآن میں اللہ اپنی تعریفیں بہت کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. اب اس کے لیے ایک تو سیدھی سی ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تعریفیں کرتا ہے، تعریفوں کے قابل جو ہوا تو اس لیے وہ تعریفیں کرتا ہے. سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے، وہ تعریفوں کے قابل ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا وہی مالک ہے، اس لیے وہ اپنی تعریف کرے تو وہ حق پہ جانب ہے. اور ایک اور جواب ہم دے سکتے ہیں، تینوں کی لگے تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نے یہ کیوں فرمایا کہ میں طاقتور ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں اور مجھ میں یہ علم ہے، اور بار بار قرآن میں تو وہ تو اوپنلی پھر اس کے لیے کہتے جی کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور وہ یہ کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اب عرب کے لوگ، اب ہم اس کو عرب تک محدود کر لیتے ہیں، اس وقت کے کفار و مشرکین وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لا یقدر، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، ہم جتنے کام کر رہے ہیں ہمارے اکثر کاموں کی تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے. واسروا قولکم، آہستہ کال کرو کہیں محمد کا رب نہ سن لے. اب یہ سچویشن ہے، وہاں کے یہ حالات ہیں. اب ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو تمہارا خیال ہے نا کہ اللہ قیامت لا نہیں سکتا، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قیامت لا سکے. ان کو تعلیم دینا مقصود ہے، ان کی بیماری کا علاج کرنا مقصود ہے، ان کی تصحیح کرنا مقصود ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنا مقصود ہے. تزکیہ نفس اس وقت میں خاص معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کفر و شرک کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج صرف اس وقت وہ، یعنی اولیاء اللہ وہ اس مقام والا نہیں، تزکیہ نفس کرنا ان کا مقصود ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر ان کو فرماتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، دیکھو جیسے یہ کیا ہے نا ایسے میں یہ بھی کر لوں گا. تو یہ کئی بار بات ہوئی. برسٹل پریزن کے اندر ایک ہمارے وہ تھے کیا بولتے ہیں ہیڈ جو تھے نا، وہ ریلیجیس جو ہمارے سب مذہبوں کا کام تھا، دوسرے مذاہب یہودی وہ بھی تھے سارے، ان کے بھی ہوتے تھے قیدی، تو وہ بھی ان کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے اور مسلمانوں کے لیے میں جاتا تھا. ہیڈ آف چیپلن، اللہ اکبر، وہ ہیڈ آف چیپلن تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر پیٹر. اچھا وہ ڈاکٹر پیٹر تھا تو پہلے تو انٹرسٹنگلی ویسے ہی آیا کرے اور وہ بیٹھ جائے اور سننا، کلاس میں حصہ تو نہیں پہلے لیتا تھا. تو خیر وہ کوئی کھانا وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی کھا لیتا. روپا کے لڑکے ہمارے شرارتی ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ کھانے کے لیے آتے ہیں، تو میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، ہم کھانا بناتے ہی اس لیے ہیں، یہ بڑا کام ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ بہت سے آگے، اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ایمان نصیب فرما دیا. تو ڈاکٹر پیٹر پہلے تو آتا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ نا اس نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ ذرا اوپنلی ڈسکشن ہوتی تھی، درس نہیں ہوتا تھا، ڈسکشن اوپنلی، تھوڑا سا ڈسکشن اور اس کے بعد اوپنلی ڈسکشن ہوتی تھی. اب یہی بات تھی تو اس نے نا ڈاکٹر پیٹر نے، آج کل وہ اسپین میں ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں اب تو کئی سال ہو گئے اس سے کبھی رابطہ نہیں ہوا، شاید زندہ ہے یا وہ فوت ہو گیا ہوگا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد میں ایمان نصیب کر دیا. بڑا ڈیپلی اس نے پھر قرآن کریم کو ڈفرینٹ ٹاپکس کو اس نے ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کرنا شروع کیا. جب وہ ہفتے کے بعد آتا اتنے پیپر بھرے ہوتے تھے اس کو، اتنے پیپر جو اس نے لکھے ہوتے تھے آیات کے بارے میں ڈاکٹر پیٹر نے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اس کا میں قادر ہوں اور میں علیم ہوں. یہ بات میں کر رہا تھا کہ وہ اس لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے یہ فرماتا ہے کہ میں علیم اور قادر ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے اس وقت وہ مان نہیں رہے تھے اللہ تعالیٰ کو. کدھر چلے گی آیت؟ وہ اچھا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. 29 اچھا جی آ گئی آیت، وہ سامنے سے ہو گئی. اس نے اسٹڈی کی تو ایک دن نہ وہ آیا. اب یہ دیکھیں وہ بندے تھے یا یہ وہ بندہ تھا جو کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قادر قدیر 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 کیوں کہہ رہا ہے. اب جب اس نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ قدیر کہنا صرف اس لیے نہیں وہ کہہ رہا کہ یہ ثواب کا کام ہے تم کہا کرو، ثواب تو لازمان ہوتا ہے اس کے کہنے سے. وہ سمجھ گیا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس لیے کہا ہے، اپنی قدرت کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے نہ اللہ قیامت لا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ.
اب وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ لوگوں کو سمجھایا اس طریقے سے جا رہا ہے. تو ڈاکٹر پیٹر کلاس کے اندر یہ آیت لے کر آیا اور وہ آیت میں آج شیئر کر رہا ہوں آپ سے. چھوٹی میٹنگوں میں تو میں نے کئی بار یہ بات سنائی. سورہ شورا کی آیت ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. اس کا جو اس نے مطلب نکالا ہے نا ڈاکٹر پیٹر نے، وہ تو ذرا دور کا مطلب ہے. اب اگر آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ اچھا راضی نے یہ کیوں نہیں لکھا، تبری نے کیوں نہیں لکھا، ابن ابی حاتم نے کیوں نہیں لکھا، ابن کثیر نے کیوں نہیں لکھا، بزاوی نے کیوں نہیں لکھا، فلاں نے کیوں نہیں لکھا، تو میں ان کا حساب سے نقل تو نہیں کر رہا. وہ ڈاکٹر پیٹر کی ایک اپنی سوچ ہے، صرف میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو دور کی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ. آیت کا مطلب ہوتا ہے قدرت، اس کی شان، کیونکہ ہر آیت سے اس کی قدرت اور شان کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے اسے آیت کہتے ہیں. اگلی بات کا پتہ چلتا ہے، بعد والی بات کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری قدرتوں میں سے، میری شانوں میں سے. یہ جو ترجمہ میرے سامنے اس کے اندر لکھا میری نشانیوں میں سے، تو نشانی کا یہی مطلب ہے کہ میں قادر ہوں، میرے اندر طاقت ہے، اس کی نشانی یہ ہے، یہ مطلب ہے اس کا. میری قدرتوں میں سے، میری شانوں میں سے، اس کی نشانی یہ ہے. یہ صلاح الدین یوسف کا ترجمہ پرانے مکہ سے میں پڑھ رہا ہوں. اچھا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کر دینا، یہ اس کی شان نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر اس کے جو کچھ درمیان میں ہے جانداروں کا پھیلانا، اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا. پھیل گئی دنیا زمین پر. اور بعد جب وما بینہما بھی آتا ہے جو ان کے درمیان ہے، وما بث فیہما من دابہ، زمین وما بینہما الا بالحق، یعنی زمین آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری شان اور قدرت کا پوچھتے ہو، یہ دیکھو. اب ڈاکٹر پیٹر نے دیکھیں اس کو کس سٹائل میں بات لی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر پہلے یہ کہا گیا کہ زمین آسمان اور جتنے جاندار ہیں، یعنی جتنی مخلوق ہے، جہاں بھی وہ مخلوق ہے، اس پلانٹ پر ہے، دوسرے پلانٹ پر ہے، جن پلانٹوں پر بھی ہے، جہاں بھی وہ پھیلی ہوئی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بنایا ہے اور میرے ہونے کی یہ دلیل ہے، یہ میری شان ہے. آگے ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور اس کی جب وہ چاہے تو اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سب کو جمع کر دے. سبحان اللہ. اب یہاں پر قدیر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظالم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میرے اندر یہ طاقت ہے، میں نے پیدا بھی کیا ہے، میں نے پھیلایا بھی ہے، اور جب میں چاہوں تو سب کو جمع کر دوں. یہ تو قرآن کی آیت کی سیدھی سی بات ہو گئی. اب اگلی بات جو اس نے دور کی ہے ڈاکٹر پیٹر نے، وہ میں بتاتا ہوں. کہنے لگا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دوسرے پلانٹ ہیں اور ہماری زمین ہے، تو جو دوسرے کرے ہیں اور جو ہمارے کرے ہیں، اس آیت سے یہ بات بھی شاید نکلتی ہے کہ زمین و آسمان کو میں نے بنایا اور کائنات کے اندر میں نے سانس لینے والی چیزوں کو، چلتی پھرتی چیزوں کو پوری کائنات میں پھیلا دیا ہے، اور جب میں چاہوں گا ان کو جمع کر لوں گا. تو ڈاکٹر پیٹر کہتا ہے اس سے یہ بات نہیں نکلتی کہ اس وقت جو مریخ پر رہنے والی دنیا ہے ہم اس سے ناواقف ہیں، وہ ہم سے ناواقف ہیں. کبھی کوئی وقت آئے گا جب وہ قدیر چاہے گا تو اس زمین کے رہنے والے اس زمین کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے اور دونوں کا آپس میں رابطہ ہو جائے گا اور وہ اکٹھے رہیں گے. پھر جب اس کی مرضی ہوگی، قیامت کا وقت آئے گا، پھر وہ فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور پھر وہ قادر ہے ان سب کو وہ جمع کر دے. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ دور کی سوچ ہے اس کی، ہمیں اس سے اتفاق ہوتا ہے. یعنی ہم تو تب مانیں گے نا اگر یہ بات علامہ راضی نے کہی ہو یا کسی اور نے کہی ہو، وہ تو کافر ڈاکٹر پیٹر تھا. اتنی بات تو ضرور ہے کہ اس نے یہ بات ضرور مان لی کہ قرآن کو، خدا کو یہ کہنا چاہیے کہ میں بنا سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ اس وقت کا تقاضا تھا اور آج کے وقت کا بھی تقاضا ہے کہ ان کو بتایا جائے. تم کہہ رہے ہو وہ فنا نہیں کر سکتا، وہ اعادہ نہیں کر سکتا، کس کی بات کر رہے ہو؟ تم نے اس کو جانا ہی نہیں ہے، تم نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور تم نے اس کی قدرت کا انکار کر دیا، تم نے اس کے علم کا انکار کر دیا. کیا بات تم نے کی ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تعلیم کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اس بات کو
بیان فرمایا، اور اسے کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ اور عقیدہ آخرت کا یہاں معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہو اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ پھر وہ جو خدمت خلق والے معاملات ہیں جن کو احسن عمل اور عمل صالح کہا گیا، تب وہ جا کر عمل صالح، تب وہ جا کر احسن عمل بنیں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ وہ عمل صالح ہے نہ وہ احسن عمل ہے، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تو فضول ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت اس کی پہلی بنیاد ہے۔